الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا مہم نگران وفاقی حکومت نے 5 رکنی جی آئی ٹی تشکیل دے دی۔ سربراہی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کریں گے۔ جی آئی ٹی میں آئی بی، آئی ایس آئی، پی ٹی اے اور نادرا کے نمائندے بھی شامل۔ جی آئی ٹی عام انتخابات سے متعلق سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات کرے گی۔ سوشل میڈیا مہم میں شریک عناصر کا تعین کیا جائے گا۔ کمیٹی مستقبل میں ایسی مہم سے بچنے کے لیے تجاویز دے گی۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کا معاملہ ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ کمیٹی 3 دن کے اندر الیکشن کمیشن کو رپورٹ پیش نہ کر سکی۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کی نشستوں پر 13 اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 26 ریٹرننگ افسران کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کمیٹی 3 دن کے اندر رپورٹ کمیشن کو پیش نہ کر سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی نے کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی تحقیقات پر اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر 13 اور صوبائی نشستوں پر 26 ریٹرننگ افسران کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کے تحریری بیانات کو تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا۔ کو الیکشن کمیشن کی جانب سے 3 دن کا وقت دیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی جلد اپنی رپورٹ کمیشن کے سامنے پیش کرے گی، جس کا جائزہ لے کر سابق کمشنر راولپنڈی کے خلاف کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان طے شدہ فارمولے کے مطابق آئینی عہدوں پر نامزدگیوں کے لیے مشاورت جاری ہے۔ پیپلز پارٹی نے گورنر پنجاب کے لیے 3 نام شارٹ لسٹ کر لیے۔ مخدوم محمد محمود، ندیم افضل چند اور قمر زمان کائرہ میں سے کسی ایک کو نامزد کیا جائے گا۔ فارمولے کے مطابق سندھ اور بلوچستان کے گورنر نون لیگ کے نامزد کردہ ہوں گے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گورنر کون بنے گا یہ فیصلہ پیپلز پارٹی کرے گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ انتخابات میں حریف، اقتدار میں حلیف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں پاور شیئرنگ فارمولہ طے ہو گیا۔ عمل درآمد کی جانب پیش رفت جاری۔ جماعتوں نے آپس میں آئینی عہدے تقسیم کر لیے۔ فارمولے کے مطابق سندھ اور بلوچستان کے گورنرز نون لیگ نامزد کرے گی، جن کے لیے مختلف ناموں پر غور جاری ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گورنرشپ پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ افراد کو ملے گی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے گورنر پنجاب کے لیے اب تک مخدوم احمد محمود، ندیم افضل چند اور قمر زمان کائرہ کے نام سامنے آئے ہیں، تاہم حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان طے شدہ فارمولے کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ اور ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اسی طرح چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی اور ڈپٹی چیئرمین نون لیگ کی طرف سے ہوگا۔ شیئرنگ کے تحت ایم کیو ایم کو بھی پہلے مرحلے میں 3 وزارتیں دیے جانے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں نون لیگ اور ایم کیو ایم کے نمائندوں کے درمیان اسلام آباد میں اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر مذاکرات ہوئے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کو پہلے مرحلے میں پورٹ اینڈ شپنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارتیں دے گی۔ ایم کیو ایم کی جانب سے کامران ٹیسوری کو گورنر رکھنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ انصاف کو مرکز، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے دی جائے۔ عوامی مینڈیٹ تحریک انصاف کے پاس ہے۔ فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کیے جائیں۔ رہنما پی ٹی اے بیرسٹر گوہر کا مطالبہ، کہا جب بھی آئین اور جمہوریت سے بے نیاز ہو کر ریاست چلانے کی کوشش کی گئی، ملک بحرانوں کی لپیٹ میں آیا۔ بانی پی ٹی اے کو جھوٹے کیسز میں ناحق قید کیا گیا۔ فیصلہ کن عوامی مینڈیٹ پر کھلی نقب زنی کی گئی۔ اسد کیسر نے کہا عہدوں کی بندربانٹ کی گئی۔ نون لیگ کی 23 سیٹیں بھی نہیں، مینڈیٹ ان کے پاس نہیں۔ لوگوں میں کچھ شرم حیا ہونی چاہیے۔ جعلی وزیراعظم اور جعلی کابینہ ہوگی، کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ تحریک انصاف کو جعلی طریقے سے باہر رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن نے تاریخ کے بدترین انتخابات کرائے۔ کراچی اور پنجاب میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا۔ پنجاب میں 220 اور وفاق میں 180 سیٹیں ہماری ہیں۔ یہ پی ڈی ایم 2 ہے، پہلے ہی یہ ملک کو کنگال کر چکے ہیں۔ میرٹ پر فیصلہ ہو تو ہماری حکومت بنے گی۔ کہ کوئی گورنر بنے گا، کوئی پرائم منسٹر بنے گا، کوئی صدر بنے گا اور یہ ملک آگے بڑھے گا۔ یہ انشاءاللہ ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے چوری تو دیکھی ہے، آپ لوگوں کی دیگی کارنامے تو ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ہم نے ووٹوں کی چوری سے حکومت بننے والی چیز نہیں دیکھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ جو انہوں نے کل بندر بانٹ کی ہے، ہمیں امید ہے، اب بھی عدالتوں سے ہم توقع رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے۔ کسی طور پر جو ہے نا یہ حکومت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ جعلی مینڈیٹ والی اور ایک جعلی حکومت۔ سنی اتحاد کونسل نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا۔ چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا کی جانب سے تحریری درخواست میں آزاد امیدواروں کی شمولیت کی بنیاد پر مخصوص نشستوں کا کوٹا دینے کی استدعا خط میں لکھا۔
قومی اسمبلی کے 86 آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر چکے۔ پنجاب اسمبلی کے 105، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 90 اور سندھ اسمبلی کے 9 آزاد اراکین شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ ان تمام کامیاب آزاد امیدواروں کے تناسب سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ نون لیگ کی طرف سے نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنا 5 سالہ منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ کہا اگلے 5 سال کے دوران 24 گھنٹے بھی کام کریں تو یہ کم ہوگا۔ پنجاب میں خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کریں گے، ستھرا پنجاب اور محفوظ پنجاب کے منصوبے شروع کریں گے۔ پنجاب میں 5 IT سٹی بنائے جائیں گے جو ہمسایہ ممالک کی طرز پر ہوں گے۔ نوجوانوں کو IT سٹارٹ اپ کے لیے قرضے دیں گے۔ مریم نواز کا کہنا تھا PDM کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے یہ ہمارے لیے مشکل انتخابات تھے، عوام نے ہمیں 2/3 کے قریب مینڈیٹ دیا۔ انہوں نے PTI دور حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ہیلتھ کارڈ کو کمائی کا ذریعہ بنایا گیا، ٹرانسفر پوسٹنگ میں رشوتیں لی گئیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ یہ عہد کریں گے کہ آج سے پنجاب کا ایک نیا عہد، نیا دور شروع ہوگا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو 297 حلقے ہیں پنجاب کے، اس کو مجھے 297 ڈسٹرکٹس کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے، تاکہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں 5 سال کے بعد کوئی گلی ایسی نہ رہے جو ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں پانی کھڑا ہے، کوئی ایسا گاؤں نہ ہو جس میں صفائی کا بہترین سسٹم نہ ہو۔ سیف سٹی کو ہم پنجاب کے تمام شہروں تک لے کر جائیں گے۔ اس میں تھانوں کا نظام جو ہے وہ بہتر بنانا ہے۔ خواتین کے لیے FIR کی جو رجسٹریشن ہے اور اس کے بعد جو ان کا رسپانس ٹائم ہے اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے، اور ماڈل پولیس اسٹیشنز بنانے ہیں، ماڈل ویمن پولیس اسٹیشنز جو ہے وہ ہم نے بنانے ہیں۔ ڈیجیٹائزیشن کی طرف چلی گئی ہے، IT ریولوشن دنیا میں آ رہا ہے۔ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش، تو ہم انشاءاللہ تعالی 5 سال میں 5 IT سٹیز بنا کر جائیں گے۔ ہیلتھ کارڈ کو ری ڈیزائن کر کے پبلک ہاسپٹلز میں اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں فری علاج کی، فری سرجریز کی، فری ادویات کی، کرپشن فری پروگرام بنا کر اس کو ایکسٹینڈ کرنا۔ جو بھی غربت کی لائن سے تھوڑا اوپر، وہ PMT سکور 60 اور بلو، میری پوری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان کو یہ ہیلتھ کارڈ کی سہولت جو ہے وہ بہترین سے پہنچا۔ حکومت کتنا عرصہ چلے گی، یہ حکومت اور اپوزیشن کے کردار پر منحصر ہے۔ ماضی میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ہم جمہوریت بچانے کے لیے آگے تک گئے، ملک بچانے کے لیے ہمیں نواز شریف کو بچانا پڑا تھا۔ خورشید شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی حکومت کی حمایتی ہوتے ہوئے اچھے برے کی ذمہ دار ہوگی۔ اسحاق ڈار اکیلے معیشت نہیں سنبھال سکیں گے، معاشی ماہرین کی ٹیم بنانا ہوگی۔ پنجاب بڑھک والا صوبہ ہے، مریم کو سنبھل کر چلنا پڑے گا۔ حکومت میں آ کر تیزی نہیں دکھانی چاہیے، کوئی عقل کل نہیں، حالات کے ساتھ تبدیل ہونا پڑے گا۔ اپوزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپوزیشن کا رول کیسے ادا کرتی ہے۔ ہماری جوائنٹ حکومت ہوگی، آپ کو پتہ ہے یہ تو جوائنٹ حکومت ہے۔ ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی ہم جمہوریت کے لیے بہت آگے جا رہے تھے۔ جمہوریت کو بچانے کے لیے ہمیں نواز شریف کو بچانا پڑا۔ بڑے فراغ دلی کے ساتھ سموتھلی حکومت چلانے میں کامیاب ہوں گے اور 5 سال پورے کروائیں گے۔ ہم جب حکومت میں ہوں گے تو ذمہ دار ہوں گے۔ اسحاق ڈار کا کام نہیں ہے جو وہ کر سکتے۔ اس کو اپنی ایک بہتر آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، بہت محنتی آدمی ہے، محنت کرتا ہے، مگر اس کو ٹیم بنانی پڑے گی۔ ماضی میں اس نے ٹیم نہیں بنائی۔ اپوزیشن کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ماحول بناتے ہیں۔ اپوزیشن میں مخالفت ہوتی ہے، مخالفت برائے مخالفت میں ہو۔ اگر سیاستدان جیل میں ہے اور سیاسی کیس ہے ان کے اوپر تو ان کے اوپر الگ بات ہوگی۔ اگر ان کے اوپر کوئی قانونی ریاستی کیس ہے تو عدالتوں پہ جانا چاہیے، عدالتوں کو چھوڑنا چاہیے، عدالتوں کو آزاد چھوڑنا چاہیے۔